بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درخواست کروں گا کہ یہ ایک بکلیٹ آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اس کو پیج 16 آن ورڈ کوئی 5-6 پیجز جسٹ دیکھ لیں تو پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ باتیں تو میں نے بہت کی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، دوسرے پہ بھی ہم نے باتیں کی ہوئی ہیں بڑی، لیکن اگر یہ آپ دیکھ لیں پھر ہمیں آسانی سے ہم بات کر لیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں بھی جن ملکوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے کیے ہیں، انہوں نے جیسے جیسے ان کی آبادی بڑھتی گئی، ان کی ضرورت بڑھتی گئی، وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو ایڈجسٹ کرتے گئے۔ کہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ بن گیا، ہماری عصبیت بن گیا، ہمارے لیے بہت یہ سیکرڈ ہو گیا اور اب اس کو ہاتھ نہیں کوئی لگا سکتا۔ ہم کراچی بھی گئے تھے، ہم لوگ وہاں بھی ہم نے بات کی، پشاور بھی ہم لوگ گئے، ایبٹ آباد بھی گئے، پورا پاکستان، ایک ایکسیپٹ بلوچستان میں ابھی ہم نہیں گئے، باقی سب جگہ پہ ہم گئے۔ لوگوں کے مختلف جذبات بھی ہیں صوبوں کے بارے میں، لیکن ایک چیز جو میں ہر جگہ میں نے کی کہ جب عصبیت کی بات کوئی لیڈر کرنا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکا، اور یہ ہمارے آپ ڈیٹا ڈریون چیزیں ہیں، اب کوئی جذباتی باتیں یہاں پہ نہیں ہیں، آپ کو اس میں بھی ڈیٹا ملے گا، ہماری ایجوکیشن کی حالت کیا ہے، ہیلتھ کے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، انفراسٹرکچر ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، جسٹس ہے، ان سب جگہوں پہ جو ہمیں جو سہولتیں ہماری صوبائی حکومتوں نے دینی تھی، وہ ہم جیسے ابھی چوہی صاحب نے فرمایا کہ آپ کوئی ورڈ انڈیکس لے لیں، ہم باٹم 10% کے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ سہولت عوام کو ہماری حکومتیں نہیں دے سکیں جو ملنی چاہیے تھی۔ جو دنیا کا نے جس طرح اس کو چلایا وہ میں نے آپ کے سامنے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ پڑھ لیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں، کویسچن آنسر میں ہمیں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ایک ورلڈ بینک کا ایک گروپ ہے، اس نے ایک رپورٹ اپنی شائع کی مارچ 2019 میں پاکستان کے بارے میں، اس کا نام انہوں نے رکھا پاکستان ایٹ 100۔ تو ابھی تو ہم 79 ایئرس کے ہیں، 100 سال کے ہو جائیں گے جب پہ انہوں نے کہا کہ اس میں جو ترقی پاکستان میں نہیں ہو رہی، اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو چیز کہی وہ ان ایکوالٹیز ہیں ان ڈیولپمنٹ۔ ہم اگر دیکھیں، ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز بنائے ہیں پچھلے 79 ایئرز میں، ایک فیڈرل کیپٹل ہے اور 4 پروونشل کیپٹلز ہیں۔ کسی صوبے نے بھی دوسرا تیسرا کوئی شہر نہیں ڈیولپ کیا۔ میں ہر جگہ مثال تو دے دیتا ہوں، بعض دوست فیصل آباد سے جو زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بٹ آپ 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان ہے فیصل آباد، لیکن کیپٹل سٹی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں وہاں کوئی بنیادی سہولت جو آپ کو چاہیے وہ نہیں ہے، ہر کام کے لیے انہیں لاہور ہی جانا پڑتا ہے، حالانکہ دے آر 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان۔ اسی طرح ویک انسٹیٹیوشنز ہیں، جب انڈیویجول سٹرونگ ہوتے ہیں تو آپ کے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں۔ تو ویک انسٹیٹیوشنز بھی انہوں نے کہا ایک وجہ ہے جس وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکا اور آگے نہیں کر سکے گا خدا نخواستہ۔ پھر ڈیولوشن آف پاور ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی آپ جیسے آپ کو استعمال کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کرتے۔ اب دنیا میں اگر آپ دیکھیں 10 بڑے ملک اگر دنیا کے ہم یہاں پہ دیکھیں، جو چائنا یا انڈیا جو بھی نمبر 1 2 کے اوپر ہے، انڈیا کے اس وقت 39 اسٹیٹس ہیں انڈیا میں، اور ایوریج پاپولیشن جو ان کی اگر ان کی پر اسٹیٹ دیکھیں تو وہ 36 ملین کے قریب ہے، 3.5-4 کروڑ کی ایوریج اگر آپ دیکھیں، بڑی اسٹیٹس بھی ہیں ان کی، ایوریج ان کی یہ بنتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں ہماری ایوریج اگر تینوں صوبوں کی کریں تو وہ 6 کروڑ بنتی ہے، بٹ اگر آپ اپنے صوبوں کی فارمیشن دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گی ٹوٹلی لاب سائڈڈ ہے۔ ایک پنجاب ہے جو پورے پاکستان کا 52% آبادی وہاں پہ ہے، اور اسی لیے شاید صاحب گالا بھی پہنی ہے نا پنجاب میں،
کیونکہ وہ 52% ہے تو ریسورسز بھی 52% اس کے پاس جاتے ہیں، تو اس کو گالی پڑتی ہے کہ جی یہ سب کچھ پنجاب کھا گیا. حالانکہ اگر آپ غریبوں کا نمبر دیکھیں تو وہ نمبر پنجاب میں ہی سب سے زیادہ آپ کو ملے گا، کیونکہ آبادی بھی وہاں پہ سب سے زیادہ. تو غربت ہر صوبے میں ہے، ایک جیسی ہے، بیڈ گورننس ہر جگہ ہے اور ایک جیسی ہے. باقی ملکوں نے کیا کیا میں نے آپ سے عرض کیا، انڈیا نے کے 39 پروونسز ہیں، چائنا کے 31 ہیں، اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ کو پتہ ہے ان کی 50 اسٹیٹس ہیں. انڈونیزیا جو 275 ملین کا ملک ہے اس کے 34 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، وہ چوتھا بڑا ملک ہے دنیا میں آبادی کے تناظر میں. ہم کوئی 24-25 کروڑ ہیں اور ہمارے شروع سے آج تک 5 ہی پروونسز ہیں. یہ بھی شروع سے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ بعض جگہ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ صوبوں کی بڑی پرانی تاریخ ہے جی، سینکڑوں سال کی. یہ کوئی سینکڑوں سال کی تاریخ نہیں ہے. اگر آپ پنجاب کو دیکھیں، ایک زمانے میں پنجاب تھا ہی نہیں، ملتان صوبہ تھا. اور اگر ہمارے اپنے بھی اور ایک زمانہ آپ دیکھیں پشاور پنجاب کا حصہ تھا، اور پھر آپ بہاولپور تو ابھی ہم نے پاکستان بننے کے بعد اس کو شامل کیا اپنے صوبے میں. وہ تو الگ سے اسٹیٹ تھی. کلات ایک الگ سے اسٹیٹ تھی، بلوچستان کا حصہ تو نہیں تھی اس طرح سے. اس طرح بہت ساری آگے مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو یہ صوبے ریسنٹ فنومینا ہے اور ہمیں بڑے عزیز ہیں صوبے، لیکن اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے تو ہمیں اور زیادہ عزیز ہوتے. اس وقت بعد صوبوں کی یا باؤنڈریز کی بجائے ہم پبلک کے ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سہولت کیسے ملے گی. ان صوبوں نے اگر سہولت دے دی ہے تو ہمیں ہمارا کیس ہی نہیں، ہم بات ہی نہیں کر رہے کوئی. بٹ اگر لوگ جیسے میں نے کہا بہت ساری آگے مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو یہ صوبے ریسنٹ فنومینا ہے اور ہمیں بڑے عزیز ہیں صوبے، لیکن اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے تو ہمیں اور زیادہ عزیز ہوتے. اس وقت بعد صوبوں کی یا باؤنڈریز کی بجائے ہم پبلک کے ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سہولت کیسے ملے گی. ان صوبوں نے اگر سہولت دے دی ہے تو ہمیں ہمارا کیس ہی نہیں، ہم بات ہی نہیں کر رہے کوئی. بٹ اگر لوگ جیسے میں نے کہا کہ آپ کوئی بھی ورلڈ انڈیکس اٹھا کے دیکھیں تو ہم باٹم 10% پہ آپ کو ملیں گے. وہاں تک اگر ہم پہنچ گئے ہیں تو وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری تجاویز ہوں گی اپنے اپنے شعبے میں. بہت سارے لوگ یہ کہیں گے، کہیں کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ تعلیم کی کمی ہے. تو اس کو بھی جب ہم پھر دیکھتے ہیں کہ تعلیم کی کمی کیوں ہے، تو ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں ہر جگہ ویسے بھی کہتا ہوں، میں نے کیونکہ اس میں ڈیل بھی کیا ہوا ہے. 98 میں آپ کو یاد ہوگا پنجاب نے فوج بلائی تھی اپنے اسکولوں کی گنتی کرنے کے لیے. تو جو محکمہ اپنے اسکول گن نہیں سکتا تھا وہ چلا رہا ہے. گنتی کرنے کے لیے ان کو فوج چاہیے، تو چلانے کے لیے پھر کون چاہیے؟ 60,000 اسکولز اگر آپ لاہور میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کریں گے پھر آپ کو فوج ہی بلانی پڑے گی گنتی کرنے کے لیے. 60,000 اسکولز ہیں جی پنجاب، اور 40,000 کے قریب سندھ میں. یہ چل نہیں رہے کہیں بھی، جیسے چل رہے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. ہیلتھ میں اور گورنمنٹ پنجاب کا بجٹ میرے پاس فگرز ہیں کہ پنجاب میں 4400 پر منتھ پر چائلڈ گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. یہ تھوڑے پیسے تو نہیں ہیں، لیکن پڑھائی تو نہیں ہو رہی. ہیلتھ کی آپ بات کریں 6 ملین روپیز پر اینم پر بیڈ خرچ کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ سرکاری ہاسپٹلز میں. یہ تھوڑے پیسے تو نہیں ہیں. تو اگر آپ بجٹ دیکھیں گے صوبوں کا تو آپ کو پتہ چلے گا وسائل کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. تو سروس ڈلیوری کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اتنے بڑے سیٹ اپ کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتی. دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی. صرف ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تو یہ 10 بڑے ملک میں نے آپ کو 5 بتا دیے ہیں. ایک نائجیریا، برازیل، بنگلہ دیش، رشیا، میکسیکو، یہ بھی ہیں. یہاں بھی جو ان کے پروونسز کی تعداد ہے وہ کسی کی 36 ہے، 35 ہے. اس طرح لوگوں نے اپنے صوبے بنائے ہیں اور ہم ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو 4 ہی رکھنے ہیں. پنجاب اس وقت دنیا میں 12 ملک ہیں صرف جو پنجاب سے بڑے ہیں آبادی میں. تو یہ 13واں بڑا ملک ہو اگر یہ
خدا نخواستہ ملک ہو، یہ کہیں گے۔ 31 ملک صرف بڑے ہیں سندھ سے آبادی میں، اگر آپ دیکھیں 41 کنٹریز ہیں جو کے پی سے بڑی ہیں، اور 172 کنٹریز ہیں جو رقبے میں بلوچستان سے چھوٹی ہیں۔ تو جب میں نے بات کی تھی لاب سائڈڈ ہمارے صوبے ہیں، تو ایک آبادی میں 52% ہے، ایک تقریباً رقبے میں آدھا ہے آف پاکستان، اور آبادی 14 ملین کے قریب ہے۔ فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ نہ وہاں پہ دہشت گردی کنٹرول ہوتی ہے، نہ وہاں پہ گورنمنٹ چلتی ہے۔ اس کے ہم اے اور بی ایریا بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی واپس اے ایریا بناتے ہیں، پھر بی ایریا بناتے ہیں، لیکن روٹ کاز کو ہم نہیں دیکھتے کہ اتنے بڑے جہاں پہ ڈسٹینسز ہوں گے اور آپ کوئٹہ میں بیٹھ کے حکومت چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر چل نہیں پائے گی۔ ہم جو تجویز کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آپ ڈویژن کو صوبہ بنا دیں۔ ڈویژن کو کیوں بنا دیں؟ کیونکہ ان کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں آلریڈی۔ اگر آپ نئے صوبے نئی باؤنڈریز کے ساتھ بنانے جائیں گے تو ہمارے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ باؤنڈریز ہیں، اور ایک سوال ہوتا ہے کہ جی یہ پھر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آپ کا بہت بڑھ جائے گا، تو ہم نے اس میں پورا میتھ بھی کیا ہے اپنا۔ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ایکچولی کم ہو جائے گا۔ اگر میں اس کو آسان طریقے سے 2 طرح سے بتا سکتا ہوں، ڈیٹیل میں بات آپ نے کرنی ہوگی تو کریں گے، کہ جو کمشنر آپ کا ہوگا وہ چیف سیکرٹری بن جائے گا، جو ڈویژنل کمشنر ہے، اور جو وہاں پہ آر پی او ہے وہی آئی جی بن جائے گا، اور نیچے پورا گورنمنٹ کا سٹرکچر موجود ہے۔ جو عام آدمی کا جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول ہی ہے۔ اس کے اوپر جو ایک سیکریٹریٹ ہے ایکچولی وہ پالیسی میکنگ کے لیے ہوتا ہے، اس میں مجھے نہیں جانا چاہیے، عام آدمی کو نہیں جانا چاہیے، لیکن ہماری کیونکہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ان کے پاس ہوتی ہے تو لوگ وہاں پہ لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے خیال میں ڈویژن کو جب ہم بات کرتے ہیں، ایک اس کی یہ وجہ ہے۔ دوسری جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کی اگر آپ سادہ فارمولا میں دیکھیں تو اگر ہم پر کیپٹا کاسٹ نکالیں پورے پاکستان کی، پر کیپٹا کاسٹ ہماری کیا ہے ایڈمنسٹریشن میں، تو آپ ان کی جس طرح آبادی چھوٹی کرتے جائیں گے اس طرح اس کی ضرورت کم ہوتی جائے گی۔ آپ کو زیادہ پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انہی پیسوں میں، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کم پیسوں میں آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کم ہو جائیں گے تو آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ بھی زیادہ اویلیبل ہو جائے گا۔ یہ جو ہماری بات ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو صوبوں میں 40 محکمے بنے ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ کہیں بنے ہوئے ہیں، تو بیسیکلی ایک صوبے کو ضرورت کیا ہے؟ 16 سے زیادہ محکمے نہیں بنتے کسی صوبے میں۔ اگر ہم اس کی ضرورت دیکھیں کہ گورنمنٹ چلانے کے لیے آپ کو کتنے ڈپارٹمنٹ چاہیے، تو وہ 16 بنتے ہیں۔ اس کو انہی بنیادی 16 محکموں کو توڑ کے آپ نے ایک محکمے کے 4 محکمے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے۔ اس میں اگر میرا خیال ہے اگر میں اپنی بات یہاں پہ ختم کر دوں تو باقی آپ کے کوسچن آنسر ہوگا، اس میں ہم باتیں کریں گے۔ جو چیز آپ زیادہ پوچھنا چاہیں گے وہ ہم آپ کو زیادہ بتا دیں گے انشاءاللہ۔ جی جس نے بات کرنی ہے مائک لے لیجیے، ویسے بھی آواز آ جائے گی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد کہ ایک بہت ہی انٹینسو ریسرچ انٹینسو ایک ڈاکومنٹ آپ نے تیار کیا، ہمارا کام آپ نے آسان کر دیا۔ اچھا، ایک تو سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ تمام سیاسی جماعتیں، میں یہ سمجھا تھا کہ مبارکباد ایک اور بھی آپ دے سکتی ہیں، بیکاز یہ 1 دسمبر کو کے پی اسمبلی نے یونینیمسلی ہزارہ صوبے کی قرارداد پاس کی ہے۔ چلو اس طرح تو نہیں ہے، بٹ کہیں سے آغاز تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب انہوں نے تو ایک یونینیمس قرارداد پاس کر دی ہے۔ نیشنل اسمبلی اسی کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے بھی صوبہ بنا سکتی ہے، ایک تو بن سکتا ہے، باقی ہم جو تجویز کر رہے ہیں وہ تو زیادہ۔ جی پلیز۔ تمام سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹوز کے اندر جو ہے اور انتخابی نعروں کے اندر یہ ایک صوبہ بنانے کی، کبھی کوئی ساؤتھ پنجاب میں صوبہ، کبھی کوئی اور صوبہ، یہ بات ہوتی ہے، مینیفیسٹوز کے اندر وہ دعوے بھی کرتے ہیں، مگر جب وہ پاور میں آتے ہیں
تو وہ ان دعووں کو پیچھے رکھ کر ہر سیاسی جماعت کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اس پہ کام نہیں کرتے. ایون لوکل گورنمنٹ الیکشن کراتے ہوئے بھی اگر ان کو موت پڑ رہی ہے تو یہ کنسنسس کیسے اچیو ہوگا کہ ایک جو فار ایگزامپل تخت لاہور ہے وہ اپنی پاور کو ڈیوالو کیوں کرے گا, پاور ریلنکوش کیوں کرے گا, تو یہ ایک کنسنسس کیسے اچیو کریں گے؟ یہ ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں نا جی, یا ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ابھی تک ہم کوئی ویسے کسی جگہ پہ پبلک میں نہیں گئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پبلک اوپینین فارم کریں, اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی جانتی ہے کہ صوبوں کی ڈیمانڈ ہے, لیکن اس طرح کا پبلک اوپینین نہیں ہے, اسٹرانگ پبلک اوپینین اس طرح سے نہیں ہے کہ پارٹیز کو یہ فکر پڑے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو انہیں ووٹ نہیں ملے گا. وہ ایک ساؤتھ پنجاب میں ہے جس میں اصل میں ساؤتھ پنجاب کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ڈی جی خان الگ صوبہ بننا چاہتا ہے, ملتان الگ صوبہ بننا چاہتا ہے. ابھی ہم نے بات کی بہاولپور تو ان کے ساتھ بالکل ہی ملنا نہیں چاہتا, وہ کہتے ہیں ہماری پہلے سے اسٹیٹ تھی, ہم الگ تھے تو ہمیں الگ ہی ہونا چاہیے. یہاں پہ ان علاقوں میں ہزارہ جیسے ابھی کے پی نے کیا, ان علاقوں میں ایک پبلک اوپینین بنا ہوا ہے اور بن بھی رہا ہے. باقی علاقوں میں اس طرح سے نہیں ہے. آپ کو شاید کم لوگوں کو پتہ ہوگا, یہاں پوٹھوہار میں بھی ایک صوبہ بنانے کی تحریک ہے, جہاں بھی لوگ چاہتے ہیں پوٹھوہار بھی صوبہ بنے. تو یہ مختلف علاقوں میں چھوٹی موٹیاں اس طرح کا پبلک اوپینین نہیں ہے کہ پارٹیاں مجبور ہو جائیں اس بات پہ کہ اگر ہم نے پبلک کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. یونیورسٹیز میں ہم یوتھ کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہاں بھی مقصد یہی ہے کہ پبلک اوپینین بنے. یوتھ جو ہماری 64% ہے اس سے بات کریں. آپ کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کا بھی زیادہ تر جو ویورز ہیں وہ یوتھ ہے, تو ہم آپ کے پاس بھی اسی لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ایک پبلک اوپینین مل کے فارم کیا جائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جتنی میں نے ابھی آپ کی اسپیچ سنی ہے اس میں مین بات ہے لیڈرز کی. لیڈرز ہوں گے, ایجوکیشن ہوگی, لیڈرز بنیں گے, آگے بات نکلے گی. فار ایگزامپل آئی ایم جسٹ ٹیکنگ دا ایگزامپل آف قائد اعظم یونیورسٹی جہاں پر میں خود پڑھ رہی ہوں. پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے, گلوبلی رینکنگ میں ٹاپ 500 کی یونیورسٹی ہے. اسٹل اس یونیورسٹی میں ابھی بھی کونسلز, جماعتیں, یہ یونینز بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, میں اگر ریسنٹ بات کروں فار ایگزامپل ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں, انہی میں سے لیڈرز بھی بنتے ہیں, انہی میں سے CSS کوالیفائی بھی کرتے ہیں, کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر سب بنتے ہیں. گورنمنٹ کی اتنی بڑی یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر اگر دیکھا جائے نا سر, 39.8 بلین HAC کو دیا گیا بجٹ اس سال. اس میں سے اگر پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر دیکھا جائے سر, جن کو ہم بار بار ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں نا کہ لیڈر بنتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی آواز, اپینینس میٹر کرتے ہیں. سر پورا سوشل میڈیا اپینین سے بھرا پڑا ہے, پورا سوشل میڈیا اپینین سے بھرا پڑا ہے. یہ بات آپ بھی شاید اتفاق اس بات پر کرتے ہوں گے کہ جب کوئی لیڈر بننے کے لیے ابھرتا ہے, اس کو جب ان پارٹیز کے اگینسٹ کوئی بات جاتی ہے تو وہ اس لیڈر کو دبا دیتے ہیں. دس از دا ریئلٹی اینڈ ہارش ریئلٹی آف پاکستان رائٹ ناؤ. سوری فار بینگ, بٹ اٹس این اوپینین فرام اے اسٹوڈنٹ آف گورنمنٹ یونیورسٹی. سر بینگ اے اسٹوڈنٹ, میں خود مائکرو بایولوجسٹ, آئی ایم ڈوئنگ PhD ان مائکرو بایولوجی. سر میرے لیے فیوچر کیا ہے؟ پاکستان سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے, پاکستان کا آدھے سے زیادہ بچہ اب ایبراڈ جا رہا ہے. ایون کہ اگر کسی نے یہاں PhD بھی کیا تو وہ ماسٹرس میں اگر اس کو باہر ایڈمیشن مل رہا ہے وہ جا رہا ہے. کیوں؟ فار اکانومی, فار اسٹیبلٹی. کیونکہ پاکستان میں جب آپ کا آدھے سے زیادہ بچہ یہاں سے باہر نکل کر چلا جائے گا, آپ کے پاس اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ پاکستان کی یونیورسٹیز ان کو پڑھا رہی ہیں, وہ یونیورسٹی سے ایڈمیشن لے کر وہ باہر کوالیفیکیشن جا کے پھر کرتا ہے اور باہر کو سرو کرتا ہے. پاکستان کے لیے کیا بینیفٹ ہے؟ مائی کوشچن از دس کہ اگر ہم پاکستان میں بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں, سر کووڈ اتنا بڑا ایک اتنا بڑا انسیڈنس رہا پاکستان میں, کتنی لیبارٹریز اس کے بعد بن چکی ہیں. ایون کہ ابھی ریسنٹ نیوز آئی کہ مائکرو بایولوجسٹ کے لیے جابس ختم کر دی ہیں. سر جو مائکرو بایولوجسٹ جس نے آپ کے پینڈیمک کو انڈیکیٹ کرنا ہے, آپ کو آگے فردر بتانا ہے, اس کے بغیر تو آپ کا کووڈ آپ نے وہی نہیں کیا, انڈیکیٹ ہی نہیں کیا. تو لیبارٹریز کتنی بنی؟ آپ ہاسپٹلس کو بجٹ دیتے ہیں, سر چیک اینڈ بیلنس کدھر ہے؟ ہمارے یونیورسٹیز میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سر
ہماری یونیورسٹی میں ان کونسلز اینڈ یونین کونسلز جو ان کو پیچھے سے سپورٹ کریں ان کی وجہ سے کہیں پر کبھی بھی یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے. دیر از نو چیک اینڈ بیلنس. انفراسٹرکچر نہیں بن رہا سر. نمبر 1 یونیورسٹی کی اگر انفراسٹرکچر نہیں ہے سر, وہ بجٹ کہاں گیا؟ آئی ایم جسٹ آسکنگ وہ بجٹ کہاں پر ہے, یہ میرا کوشچن. دوسرا یہ کہ سر اگر لیڈرشپ ہو رہی ہے, لیڈر بن رہا ہے, اس لیڈر کی آواز کو جب آپ دباتے رہیں گے تو سر پاکستان میں کوئی, اب فار ایگزامپل جو آج کل کے حالات بن رہے ہیں, میں اگر کوئی ایسی بات کر دوں تو لوگ ڈرتے ہیں بات کرنے سے کیونکہ ہمیں مے بی کل کو اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے ہو. تو سر جب آپ ان چیزوں کو دبا دیں گے, ان پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے, گورننس کو سوچنا چاہیے کہ یہ یوتھ آپ کی عکاسی ہے. اگر یہ اپینین دے رہے ہیں تو اب ان کے اپینین سے نہ کہ ان کو دبائیں, آپ ان کو آگے پروموٹ کریں. کیونکہ ہم جو چیزیں فیس کرتے ہیں, جو بندہ جو چیزیں فیس کر رہا ہے سر, وہ اس کے بیٹر اپینین بھی دے سکتا ہے اور اس کے لیے بیٹر وہ جد و جہد بھی کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لیڈرز ایسے ہی نکلتے ہیں یونیورسٹی. بٹ سر یہ بات ہم صرف اور صرف یہاں ایک میٹنگ تک رہ جاتی ہے. اس کے بعد یہ سر آپ مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہی ہیں, کئی جگہ پہ لائیو چل رہی ہیں. بالکل سر, اگر مین اسٹریم میڈیا میں یہ کہوں گی کہ یہ بات نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن نہیں کرتے سر. کوئی بات اگر ہم نے یہاں پر کر دی, ہم امپلیمنٹیشن نہیں کرتے اس چیز کی. تو وہ آئی وانٹ کہ امپلیمنٹیشن ہونا سب سے ضروری چیز ہے کہ پاکستان ملک میں آپ کو لیڈرز بھی ملیں گے, آپ کو ایجوکیشنسٹ بھی ملیں گے, آپ کو بہترین پڑھے لکھے اسکلفل لوگ بھی ملیں گے. بٹ سر امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کو فروغ دیں اور ان اسٹوڈنٹس کو پلیز آگے کریں جو جابس, سر جابس چاہیے, جاب سیکر ہے. لیکن اگر ہمارے ملک کی, سوری بات تھوڑی لمبی ہے, بٹ اگر ہمارے ملک کی یہ سوچ اسٹوڈنٹ لوگوں کی بنی ہے ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے, پھر آپ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ کی سوچ صرف یہ کہ صرف پیسہ کمانا ہے, پیسہ کما کے پاکستان میں رہ کر پاکستان کی اکانومی کو فائدہ دینا ہے. سو ہمیں یہ چیز پروموٹ کرنی چاہیے. اگر ہمارے پاس یہاں پر فیسلٹیز زیادہ ہوں گی تو اسٹوڈنٹ باہر نہیں جائے گا, وہ یہیں پر واپس آئے گا یا یہیں پر اپنی ایجوکیشن کو آگے کنٹینیو کرے گا. سو یہ کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں پر نظر ثانی کی جائے. ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کا طریقہ سر یہی ہے کہ آپ ایک تو انفراسٹرکچر از سم تھنگ, بٹ آپ اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کریں. ایسی جگہوں پر آپ اسٹوڈنٹس کو آگے لے کر آئیں, ان کو پروموٹ کریں, ان کے گروپزم کو بیسیکلی سب سے پہلے تو ختم کیا جائے. تھینک یو سو مچ. میں آپ کی بات میں سے ایک سوال بناتا تھا تو پھر آپ اگلی بات کر دیتی ہیں. پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ سوال ہے, لیکن پھر آپ سوال بدل دیتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں جتنی آپ نے باتیں کی, اگر میں ان کو سم اپ کروں تو یہ سارے کے سارے گورننس کے ایشوز ہیں. اسی لیے بچے باہر جا رہے ہیں, اسی لیے یونیورسٹیز کام نہیں کر رہی, اسی لیے جتنی بھی آپ نے بات کہی ہے, اگر میں ایک سینٹنس میں کہوں تو اٹ از بیڈ گورننس. تو اسی کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے نہیں کریں گے آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں عرض کرتا ہوں 13 کروڑ کا صوبہ جب ہوگا یا 350 اسکوائر کلومیٹر کا ایک صوبہ آپ کا ہوگا تو آپ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور جو ایشوز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں شاید وہ گورنمنٹ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. اتنی بڑی حکومتوں کے لیے ان کی اپنی سروائیول سب سے پہلے ان کو امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ ہم اسی لیے آپ کے سامنے ایک تو آئے. دوسرا, لیڈرشپ ہمیشہ دنیا میں پڑھی لکھی مڈل کلاس سے آتی ہے. رچ آف دا رچ کبھی بھی جہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ حالات اچھے نہیں رہتے. اب دنیا میں دیکھ لیں, کچھ ہی ایکسیپشنز ہیں جو بڑے امیر آدمی سیاست میں آئے اور اس کے بعد سیاست کا کوئی حال نہیں ہوا وہاں پہ. ایک برلسکونی تھے اٹلی میں, وہ بڑے امیر تھے. ابھی ٹرمپ صاحب ہیں, یہ آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں, جو ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. ہمارا جو اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے وہ پڑھی لکھی مڈل کلاس کے لیے انیبلڈ نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ میں آئیں. ہمارے جتنے بھی لیڈر ابھی تک آئے ہیں اس وقت پاکستان میں جو لیڈ کر رہے ہیں لوگ 2 3 4 پارٹیز کو, وہ کہیں سے ایسے نہیں آئے کہ پہلے انہوں نے کہیں پہ سرو کیا تھا, ہم بڑے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور پھر ہم نے ان کو ووٹ دیا اور وہ کسی صوبے سے آگے نکلے اور وہ ملک کے سربراہ بن گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم جذباتی نعروں سے یا ووٹ دے دیتے ہیں, یا آپ نے جدھر بار بار ذکر کیا, یا کوئی لے آتا ہے ان کو تو ہم ان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. کوئی عام آدمی پڑھا لکھا مڈل کلاس کا کوئی بچہ
لیڈر بن سکے ایسے انیبلڈ انوائرمنٹ نہیں ہے ہمارے کہ اس کو آگے لایا جا سکے. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ جس کی آواز بننے لگتی ہے, جو لیڈر بننے لگتا ہے اس کی آواز دبا دیتے ہیں. میں میڈیا میں بھی ہوں اور کافی ہم میڈیا میں کام کر رہے ہیں. مین اسٹریم میں وی آر امنگ لارجر چینلز اینڈ نیوز پیپر ایوری تھنگ. آپ جو بات دلیل کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو کوئی دبا نہیں سکتا. آج بھی اس سارے ماحول میں بھی ہم بات کرتے ہیں, ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں. یہ اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس کے حق میں تو نہیں جا رہی, بٹ ہم بات کر رہے ہیں. کل ہم نے یونیورسٹی میں بات کی تھی, وہ 2 گھنٹے لائیو چلی ہے اور ساری دنیا نے دیکھا ہے اس کو, سوشل میڈیا پہ بھی چلا ہے. تو اس سسٹم کی فیور کی یہ بات نہیں ہے, بٹ ہم تو کر رہے ہیں, لوگ سن بھی رہے ہیں. اگر آپ جس دن آپ کی لیڈرز ایک پروسیس سے نکل کے آنا شروع ہو جائیں گے, آپ دیکھیں گے ان کو کوئی دبا بھی نہیں سکے گا, اور ان کے پاس پبلک سپورٹ بھی اتنی ہوگی کہ وہ دبیں گے بھی نہیں. ابھی ہمارے خیال میں ہمارے لیڈرز کے پاس سپورٹ ہے, لیکن آپ مجھے بتا دیں بھٹو صاحب آپ کے سب سے پہلے لیڈر تھے جو 70 کے بعد جو اس پاکستان میں پرائم منسٹر بنے, ان کو پھانسی لگ گئی. اگر وہ اتنے زیادہ پاپولر ہوتے تو ایسا کوئی کر نہیں سکتا تھا. نواز شریف 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے تھے, چاروں صوبوں میں ان کی گورنمنٹ تھی, کبھی کسی کو اتنے ووٹ نہیں ملے جتنے اس وقت نواز شریف کو ملے, لیکن ان کو نکال دیا. کہیں سے کوئی آواز ہم نے نہیں سنی. ابھی آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں تو میں نام بھی لے دیتا ہوں, عمران خان کی بات آپ کر رہے ہیں. جس دن سپریم کورٹ میں ان کی تاریخ ہوتی ہے, اگر 1 لاکھ بندہ وہاں پہ پہنچ جائے تو آپ کا خیال ہے فیصلہ نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں نا, یہ کام اردگان کے ساتھ بھی ہوا. ٹرکی ہمارے جیسے ہی ملک ہے, وہاں مارشل لا بھی لگے, انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو پھانسی بھی دی, لیکن پھر ایک لیڈر ان کا آیا جو پروسیس سے نکل کے آیا, جس نے پہلے لوکل گورنمنٹ میں سرو کیا, لوگوں کو اس کی لیڈرشپ اچھی لگی, انہوں نے اسے پروموٹ کیا, وہ نیشنل لیول پہ لیڈر بن گیا. اس کے خلاف بھی کو ہوا. کس نے ناکام بنایا؟ عوام نے, لوگوں نے. ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ ہے ہی نہیں, اس لیے ہم بار بار اس میں پھنستے ہیں. اب لمبی آپ کی بات تھی تو میری بھی اب لمبی ہو جائے گی, بٹ اس طرح کوسچن آتے ہیں آپ کو, اگر میں ختم کر دیتا ہوں ایک ہی بات کر کے. ہمارے ساتھ انڈیا ہے, ایک چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن گیا کیونکہ انیبلنگ انوائرمنٹ اویلیبل تھا نا, بن سکتا تھا. لوگ ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز کے ہوتے ہیں جو لیڈرشپ میں آتے ہیں, جو لیڈر بنتے ہیں, عام لوگ تو نہیں ہوتے. بٹ کسی کے اندر اگر کوالٹی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ بن جاتا ہے, تو یہ ایک آپ کو انوائرمنٹ ایسا چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے. ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. اور چھوٹے اگر آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے تو آپ کی مڈل کلاس کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا, کیونکہ موروثیت ختم ہوگی. کسی کے 33 بیٹے نہیں ہوں گے, نہ کسی کے 33 بھائی ہوں گے. پر فورس اس کو پولیٹیکل ورکرز کی طرف جانا پڑے گا, اور وہیں سے آپ کو مڈل کلاس لیڈرشپ ملے گی. اب یہ ہم بحث نہیں کر رہے نا, اب کوسچن کسی اور کو کرنے دیں, پھر اس کا جواب آ جائے گا, نہیں تو ہم دونوں باتیں کرتے رہیں گے. میاں صاحب اگر اجازت دیں. جی بالکل, بسم اللہ, ویلکم جی. سر دیکھیں, جو چھوٹے صوبوں اور بلدیاتی نظام کی بات ہوتی ہے ہمیشہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب سیاسی حکومتیں ڈگمگا رہی ہوتی ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ کوئی یہ بالکل درست ٹائم ہے یہ بات کرنے کا؟ آج کل ماحول بنا ہوا ہے ایسا, کوئی تائید ہے, کوئی اشارہ ہے, کوئی لگ رہا ہے آپ کو کہ آنے والا موسم؟ آپ نے میرے ساتھ کام کیا ہوا, مجھے کتنے کے اشارے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, یہ میں نہیں بتا سکتا, لیکن کوئی خاص ٹائم نہیں ایسا ہے. دیکھیں, میں تو یہ کام کوئی 10-12 سال سے کر رہا ہوں. میرا خیال ہے جب ہم اکٹھے بھی کام کرتے میں تب بھی یہی بات کرتا تھا. اور یہ پہلی بک میں نے لکھی جو ریکارڈ پہ بھی ہے, وہ 2009 میں لکھی تھی, 8 یا 9 میں لکھی تھی. تب لکھی تھی جب میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا اور وہ سسٹم ختم کر دیا تھا. تب بھی ہم بیٹھے, ہم نے سوچا, میں نے لکھا اس پہ
کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ان صوبوں کے ہوتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا. یہ بنتا ہے ٹوٹتا ہے، بنتا ہے ٹوٹتا ہے. آپ نے تو وہ سسٹم دیکھا نا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 تھا، وہ فارملی تو انہوں نے لپیٹ دیا 2009 میں، لیکن ایکچولی وہ 2002 میں جب آپ کی نئی اسمبلی آ گئی تھی، پروونشل اسمبلی آ گئی تھی، تبھی ختم ہو گیا تھا. 99 امینڈمنٹس کی تھی اس اسمبلی نے آ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے آرڈیننس کے اندر، اور وہ ساری اینٹی ڈیولوشن تھی. تو یہ ہم تب سے بات کر رہے ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی آج کل کوئی حکومت کو خطرہ ہے. آپ تسی اسلام آباد رہتے ہو، تو پتہ ہونا زیادہ. مجھے تک ابھی یہ بات نہیں آئی کہ حکومت کو کوئی ایسا ابھی خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن کے بعد کر لیں. دیکھو میں تو یہاں پہ ابھی صوبوں کی بات کر رہا ہوں. نوٹیفیکیشن جہاں سے ہونا ہے وہاں سے ہونا ہے. اور یہ نوٹیفیکیشن ابھی 2-3 دن سے شروع ہوا ہے. میں تو 3 دن سے اسلام آباد میں یہ کچھ کری جا رہا ہوں، یہی باتیں کر رہا ہوں. جی ایک تو میاں صاحب جی ایک تو میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ جو پرائمریلی ریسرچ بہت اچھی ہے. میرا جو کوسچن ہے اسی سینس میں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے سینٹر کے 179 انسٹیٹیوشنز ہیں ٹوٹل گورنمنٹ آف پاکستان کے. میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. اس میں 110 انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آف گورنرز مکمل نہیں ہے. 38 انسٹیٹیوشن ٹوٹلی ڈس فنکشنل ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ سینٹر کی میں بات کر رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ گورنمنٹ 23 یا 24 انسٹیٹیوشن کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ یہ خسارہ ان کا پر اینم 5000 بلین سے زیادہ ہو چکا تھا. اسی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے بنیادی طور پر، جو آپ نے ایگزامپل دی انڈیا کی یا دوسرے ممالک کی. میں کوسچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی ریسرچ میں جو 28 پیجز کی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ جتنے ڈویژنز ہیں پاکستان کے ان کو آپ پروونسز میں لے جائیں، اور آلموسٹ خرچے بھی یہی ہیں. تو کوسچن میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سینٹر اتنا آلموسٹ پیرالائز لگتا ہے انسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے، تو اس کا ریشنل اس وقت پہ آنا اور آپ کو کتنی سپورٹ مل رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا شیئر کیجیے. اس یہ آپ بتائیں نا، آپ کتنی سپورٹ دیتے ہیں. میں تو آپ ہی سے لوگوں سے سپورٹ لینے آیا ہوں. آپ بتائیں آپ کتنی سپورٹ دیتے ہیں. پہلے میاں صاحب اس کے بعد آپ کے فالوورز ہیں، اس کے بعد لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، تو آپ سپورٹ دیں گے تو ان کی سپورٹ آئے گی. جو میں نے دیکھا ہے 19 سال سے، پچھلے 19 سال سے جو میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، جرنلزم کر رہا ہوں، تو بہت ساری آوازیں اٹھی ہیں. لیکن ان جس طرح ہزارہ صوبہ کی تھی، یا دوسرے ساؤتھ پنجاب کی بات ہوتی ہے، سرائکی ہیں، سندھی ہیں، بلوچستان میں ایون بات ہوتی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت ہی ایگریسو ان کی اپروچ رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کم از کم صوبے بنیں، یا دوسری سیاسی جماعتیں بھی. لیکن پاکستان میں پولیٹیکل سپورٹ یا ایک وہ اب تو ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ سامنے آ رہی ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ سپورٹ اگر آپ کو ملتی بھی ہے ہم سے، اور میرے خیال میں ملنی بھی چاہیے، ایک جینون اسٹرانگ وہ ہے، لیکن کیا سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے ریڈی ہے؟ آپ کو سپورٹ حاصل ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو ابھی میں نے بات کی تھی کہ ہم تو پبلک سپورٹ کے لیے آئے، ہم سیاسی جماعتوں کی سپورٹ کے لیے تو آئے نہیں ہیں. جو میرا اس میں یقین ہے وہ یہ ہے کہ اصل تو پبلک ہے نا. پاکستان کا مالک جو ہے وہ 25 کروڑ عوام ہے. وہ 25 کروڑ عوام اپنے نمائندے اسمبلی میں بھیجتی ہے، وہ وہاں پہ جا کے اس کی بات کرتے ہیں. ایسے ہی ہونا چاہیے. جو فرسٹ لیئر آپ کی ہے وہ عوام ہی ہے. اگر عوام میں آپ کے پاس ایک اوپینین بن جاتی ہے، فرم اوپینین بن جاتی ہے، تو دین ایوری تھنگ ول فالو. میرا تو یہ ایمان ہے. دوسرا، ابھی بات ادھر سے بھی آپ نے بھی کی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. اس وقت اگر جس بات سے میں ڈر جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں، آپ سمجھے،
وہ یہ ہے کہ 44% ہمارے ایسے بچے ہیں جن کو غذا نہیں مل رہی، نیوٹریشن نہیں مل رہی. سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے 44% بچوں کی. جو ورلڈ ہنگر انڈیکس ہے اس میں بھی ہم کوئی 109-10 نمبر پہ ہیں. سر ہم تو اس مذہب پہ ایمان رکھتے ہیں نا سارے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سویا تو ہم سے پوچھا جائے گا. گورنمنٹ سے تو پوچھا ہی جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا. ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بتانا تو پڑے گا نا، ایک دن حساب کا بھی آئے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک حل ہے اس اسٹیٹ کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا، کم از کم کھانا ہر جگہ پہنچانے کا، کہ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو آپ چھوٹا کریں. تو ہم تو اپنے سارے کام کمپرومائز کر کے جا رہے ہیں جگہ جگہ اور پھر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. تو ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. کل جب ہم سے حساب ہوگا ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب ہو. آپ لوگ بھی دیکھ لیں، آپ کے پاس بھی جواب ہے، حکمران بھی دیکھ لیں. ہم تو اس کو زیادہ اجاگر کر رہے ہیں اور اسی لیے بات کر رہے ہیں. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے تو سیاست نہیں کرنی. یہ 33 کی بجائے 66 بھی ہو جائیں گے پروونس تو میں نے تو سیاست نہیں کرنی. ہم تو ایک اکیڈیمک ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک پبلک اوپینین بنانے کے لیے آئے ہیں. ناٹ فار می، ناٹ فار چوہی صاحب، فار دا پبلک. ہمارا کوئی اس میں ہمیں اللہ نے وہاں پہنچایا ہے کہ جہاں پہ یہ صوبے وغیرہ ہمیں میٹر نہیں کرتے، لیکن ہم نے جا کے جواب تو دینا ہے نا جس نے ہمیں یہاں پہ پہنچایا ہے. آپ بھی یہی سوچ لیں، ہر شخص اپنے طور پہ سوچ لے اس نے کیا جواب دینا. ہم بھی شامل ہیں سارے اس میں، حکمران بھی شامل ہیں. آپ کی بالکل آنکھیں کھل جائیں گی جب آپ یہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں. آپ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہم دنیا پہ نمبر 1 ہیں. 25 ملین بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. یہ آپ جیسے جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، اگلے 15-20 سال میں آپ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے، اور اس وقت یہ بچے جو اس طرح سے پل رہے ہیں جو ان امپلائیبل ہوں گے، یہ آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی. آپ کتنے بھی لائق ہوں، آپ نے کتنی بھی پی ایچ ڈی کی ہو، یہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. اور باہر جانے کی ہمیں کوئی باہر قبول نہیں کر رہا. کچھ لوگ جا رہے ہیں بیچارے جو پتہ نہیں کس مصیبت میں جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں وہ بھی شاید نہ ہو. تو یہاں سے جانے کا شاید آپشن ہی ختم ہو جائے گا. اس کو ہی ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو ہم تو اس لیے کر رہے ہیں. بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایسے کوئی 11 سال پہلے میں نے بہاول پور پہ ایک کتاب لکھی تھی، خوشحال ریاست سے پسماندہ ڈویژن تک کا سفر کیا ہے. تو اس کا محرک یہ تھا کہ مجھے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کتاب ملی جس میں یہ پتہ چلا کہ صرف 6 مہینے میں 55 کروڑ روپیہ جو بہاول پور کا تھا وہ سستے تندور پہ لگا دیا گیا. تو یہ ایک تحریک تھی. میں وہاں گیا، میں 1 سال وہاں رہا، تو میں نے ساری ریسرچ کی. میں جب اس کے سارے پرانے پیپر نکالے تو 1955 تک، کیونکہ 1955 میں تو اس کو 1 یونٹ میں آ گئی وہ ساری. تو جتنے اس سے پہلے 1955 تک تو ختم ہو گیا تھا 1947 میں. 1947 تک جو ریاست بہاول پور تھی، جو اس کے جو اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتے تھے انگلینڈ تک، علی گڑھ تک، ان کو ریاست اتنا وظیفہ دیتی تھی کہ وہ اپنا خرچ پورا کر کے اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ ایک نئے سیٹ اپ میں آئی اور خاص طور پر 55 کے بعد جب اس کو 1 یونٹ میں لائے گئے، تو جتنے اس کے وسائل ہیں، حتیٰ کہ اس کا نہری نظام، اس کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا، اس کا ہیلتھ سسٹم، ہر چیز جو ہے وہ بالکل تنزل میں گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اپنی فائنڈنگ تھی کہ بڑے مراکز کو اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تاکہ ان کو وہ کر سکیں. اور یہ تو صرف ایک
جو ڈویژن تھی جس کے 3 ڈسٹرکٹ ہیں ان کی کہانی ہے. باقی ڈسٹرکٹ کی کہانی ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ریسرچ پہ اتنا زیادہ کوئی بلیو نہیں کیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں, یہ میں تو نہیں پڑھ سکا لیکن مجھے تھوڑا سمپلسٹی زیادہ لگی ہے اس میں. ابھی شاید معلومات ابھی دی جا رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی موو ہے اگر اس کو زیادہ ٹیکنیکلی بہتر طریقے سے اعداد و شمار کے ساتھ چلایا جائے تو شاید ایسے حقائق ہمارے سامنے آئیں, یوتھ کے سامنے, ہماری میڈیا کے سامنے, پولیٹیشنس کے سامنے, کہ جن سے خود یہ احساس پیدا ہو کہ واقعی جتنے یونٹ چھوٹے ہوں گے, جتنے وہ خود مختار ہوں گے اپنے فیصلوں میں, اتنا ہی شاید لوگ زیادہ بہتر ہوں گے اور ملک بہتر ہوگا. اس میں یہی کہنا تھا. شکریہ. ٹھیک ہے آپ کی بات, ہم ڈی سینٹرلائزیشن کی بات ہی کر رہے ہیں, آپ نے بھی وہی کی ہے. اپنے اگر ہم ویسے تو صوبوں کے پاس کوئی 70-80% مرکزی پیسے دے رہا ہے, اپنے ٹیکس تو کوئی اکٹھے اب کر نہیں رہا, لیکن جس طرح بھی آتے ہیں اگر وہ لوکل لیول پہ لوکل آپ کی چھوٹے آپ کے صوبوں کی حکومتیں ہوں گی وہ اچھا خرچ کریں گی. آئی ایگری 100%. السلام علیکم سر, دس از ماریہ جدون. سر آپ نے بات کی مختلف صوبے بنانے کی, زیادہ صوبے بنانے کی, وچ از ویری گڈ. آپ نے جو ایگزامپل شیئر کی, بٹ ایک کویشچن ہے بیکاز پاکستان جیسے ملک میں ہمیشہ لڑائی رہتی ہے پیسوں کے اوپر. 4 صوبوں کے درمیان یہ چیز ابھی تک جو ہے نا وہ سیٹل ہو نہیں پا رہی ہے. کبھی KPK سے آواز اٹھتی ہے, کبھی کہاں سے کہ پیسے نہیں ہیں. تو اگر زیادہ صوبے بنائے جاتے ہیں تو وہ پیسوں کی لوکیشن کیسے ہوگی؟ کیا وہی بجٹ آپس میں جو ایک پورے صوبے کو دیا جا رہا ہے وہی آگے ڈیوائڈ ہوگا؟ وہ کس بیسس پر ہوگا؟ کیا اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی آپ لوگوں نے ابھی تک بنائی ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی اپنی کانورسیشن میں ایک چیز ایڈ آن کی کہ شاید کم خرچہ ہوگا, اس طرح سے آپ نے کوئی بات کی, تو وہ ذرا کوئی انڈرسٹینڈیبل صحیح سمجھ نہیں آئی مجھے, وہ کس طرح سے ہوگا؟ ایک تو جو فیڈرل گورنمنٹ, میں نے عرض کیا کہ 70-80% تو ہر صوبے کو فیڈرل گورنمنٹ ہی دے رہی ہے, اس پہ ایک فارمولے پہ سب نے اگری کیا ہوا ہے جس کو ہم NFC ایوارڈ کہتے ہیں, اور اسی سے پیسے ملتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, اکٹھے ہوتے ہیں, صوبوں کو تقسیم ہوتے ہیں تھرو NFC ایوارڈ. تو اس کے فارمولے تو بنے ہوئے ہیں, وہ آپ 4 پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, آپ 400 پہ بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, 33 پہ کر سکتے ہیں. جب فارمولہ آپ کے پاس ہے تو اس کے مطابق آپ سب میں تقسیم کر سکتے ہیں. نہیں, فارمولے پہ لڑائی یہ ہے کہ صوبے کہہ رہے ہیں ہم اس کو چینج نہیں کرنے دیں گے, جو بنا ہوا اس پہ تو ایگریمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ شاید کہتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے, اس میں میں جانا نہیں چاہتا, بٹ تقسیم کا ایک فارمولہ بنا ہوا ہے جس پہ سب نے اگری کیا ہوا ہے. وہی فارمولہ زیادہ صوبوں پہ بھی بن جائے گا جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں کہہ رہا ہوں ہم کہ کم ہو جائیں گے, وہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. ایک تو اگر آپ پر کیپٹا اپنا خرچہ نکالیں تو جتنی آبادی کم ہوتی جائے گی اتنا خرچ کم ہوتا جائے گا. اور یا آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ اگر ڈویژن پہ ایک کمشنر آلریڈی بیٹھا ہوا ہے, ایک پولیس آفیسر آلریڈی بیٹھا ہوا ہے, وہی اس کے ہیڈ بن جائیں گے پروونس کے, اور نیچے پوری گورننس ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں. امپاور ہم نے دیکھا جی پچھلے 80 ایئرز میں کہ جب مارشل لا لگتا ہے تو وہ امپاور ہو جاتے ہیں, جب جمہوریت آتی ہے تو وہ ڈس امپاور ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری کچھ مزاج میں ایسی بات. اور دوسری چیز دیکھیں, جب لوکل گورنمنٹ تو ہونی چاہیے, میں نگیٹ اس کو بالکل نہیں کرتا, بٹ اگر آپ کے پاس 33 چیف منسٹرز ہوں گے تو 2 4 6 کو تو یہ بات سمجھ آئے گی نا کہ اگر آپ نے سرو کرنا ہے لوگوں کو تو وہ تھرو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ سرو کر سکتے ہیں. تو وہ بنائیں گے نا اپنے صوبوں میں, اور 2 4 صوبوں نے اگر چلا کے دکھا دیا, ابھی تو کوئی صوبہ بھی نہیں جو الیکشن کرتا ہے وہ ان کو پھر وسائل نہیں دیتا, نہیں کہیں پہ الیکشن ہی نہیں ہوتے, تو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے چل رہا. اگر کسی چیف منسٹر نے بنائی اور چلا کے دکھا دی لوکل گورنمنٹ, پھر باقیوں کو فالو کرنا پڑے گا. دنیا میں اسی طرح ہی ہو رہا ہے. جی سر, میرا سوال نہ تو ملکی حالات پہ ہوگا, نہ مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان یہاں پہ بیٹھا ہوا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں. کوئی اپنی ریاست چاہتا ہے تو کوئی الگ صوبہ چاہتا ہے, میں اس پہ بھی بالکل بات نہیں کروں گی. میں خود پاکستان کی ایک بہت بڑی انڈسٹری میں سرو کر چکی ہوں, شوگر انڈسٹری میں. مجھے پتہ ہے کہ انڈسٹریز کا کیا حال ہے, مجھے پتہ ہے کہ میڈیا میں کیا حال ہے. میں انفلوئنسر ہوں ابھی, تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں.
مجھے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ویمن کتنی سیف ہے اس سوسائٹی میں. آپ جتنی بات کریں کہ ہم 2025 میں ہیں, وومن بہت ہی وومن امپاورمنٹ ہے, بہت اسٹرانگ ہے, وومن ہوں گی, لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں جو نہیں بھی اسٹرانگ. بہت سے اسلام آباد کیپٹل میں رہتے ہوئے بھی بہت سی عورتیں بھی نہیں ہیں سیف. آپ انفلوئنسر ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ کو ایک سیفٹی چاہیے. میرے آپ سے 3 کنسرنس ہوں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں انفلوئنسرز کو اگر ریپرزینٹ کر رہی ہوں تو سارے میرے سے ایگری کریں گے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں, ملکی حالات سب کو پتہ ہے, سب چیزیں پتہ ہے, ہمیں آگے کس طرح سے چلنا ہے. ہم بینگ این انفلوئنسر ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے پلیٹ فارم کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا پالیسیز انٹروڈیوس کی جائیں گی ہمیں انشورٹی دلانے کے لیے کہ ہم ایک سیفر اور سپورٹیو انوائرمنٹ میں ہیں, اور ہم یہ تحریکیں جو ہے یا ہم جو یہ بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, ہم ایک موومنٹ چلا سکتے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا سپورٹ پلان آئے گا انفلوئنسرز کے لیے, لائک پبلک اوپینین پہ ہم جیسے بھی امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم جو بھی آگے جیسے بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کو, آپ لوگوں کی طرف سے کیا پالیسیز آئیں گی. اور مجھے ایسا یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی طرف سے ابھی کوئی ایسے انیشیٹیوز پلانڈ ہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنے جو ہم لوگ آگے موومنٹس چلائیں گے یا ہم اپنے پلیٹ فارم کو یوز کریں گے تو ہم لوگوں کے لیے کوئی ایسی, پہلے ہمارے لیے بھی اوبویسلی ہمیں بھی اتنی نالج نہیں ہوگی, تو ہمارے لیے آپ لوگ کیا آگے پلان کر سکتے ہیں, لائک کوئی سرٹیفائڈ پروگرامز اینڈ کچھ اس طرح سے کہ ہم لوگ اپنے پلیٹ فارم کو آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کیسے پھر یوز کر سکتے ہیں. تو پلیز سر. ایک کچھ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی صوبے بنانے میں کوئی ہم اپنا کوئی مینیفیسٹو دے رہے ہیں یا ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پالیسیز کیا ہوں گی. ہم صوبے نہیں بنا رہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کے ذریعے پبلک کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو آج مسئلے ہیں ان کا حل کیسے ہوگا. جو آپ نے بھی بات کی ویمن سیف فیل نہیں کرتی ہیں اور بھی باتیں, وہ ساری گورننس کی باتیں ہیں. اگر گورننس ٹھیک ہوگی تو چیزیں ٹھیک ہوں گی, اور یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے خیال میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے کرنے پڑیں گے, اور ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ کو مڈل کلاس لیڈرشپ چاہیے ہوگی. وہ کہاں سے آئے گی, اس کا انیبلنگ انوائرمنٹ کیا ہے, ہمارے خیال میں وہ اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. تو یہ ہے. باقی میں حکومت میں نہیں آ رہا کہ میں پالیسیز بتاؤں گا, نہ ہم سیاست میں ہیں نہ سیاست میں آئیں گے. آپ نے بس ایک کمرے سے آپ سمجھے ہم نے سٹارٹ کر دیا, اور آپ کے سامنے یہ ایک بکلیٹ ہے, اس کو ہم اور ذرا بہتر بھی کر رہے ہیں. آپ اور اس کے اوپر ایک ویب سائٹ بھی ہماری آ جائے گی ابھی جلدی انشاءاللہ. وہاں سے آپ کو ساری جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ ملتی رہے گی, اور یہ آپ پڑھیں گے تو اس میں کافی انفارمیشن ہے جو آپ کو اس وقت چاہیے. فردر جو چاہیے ہوگی وہ ہم پلیٹ فارم بنا رہے ہیں جس سے آپ ہر وقت جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ ملتی رہے. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا. اچھا, میرا پہلا سوال تو یہ کہ جس طرح غصہ ہمارے دوست احباب دکھا رہے ہیں, غصہ ہمیں بھی ہے, لیکن اب تھوڑا سا ہمارے اوپر اس میں یہ ہے, نہیں میں بتاتا ہوں کس پر ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ روزانہ کیونکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہمیں, تو اب تو نہ سوال کرنے کا جی چاہتا ہے اور نہ ہی جواب سننے کا من کرتا ہے. لیکن آپ نے ایک مختلف موضوع چھیڑا تو ہم نے کہا چلیں یہاں پر تھوڑا سا حاضری دیں اور پوچھیں کہ یہ ہونا کیا چاہیے. مجھے صرف یہ بتائیں آپ کہ یہ جو آپ ہمیں ایک پورا منصوبہ آپ بتا رہے ہیں اور لازمی بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں, اس کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ ہماری حکومت ہے, سیاستدان ہے یا ہماری فوج ہے؟ تو پہلے تو یہ ذرا ہمیں بتا دیں, کیونکہ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے اور اس میں فائدہ ہی ہے ملک کا, جو کچھ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم چیزوں کا حل بہت سادگی میں تلاش کرتے ہیں
یہ جو آپ نے تھوڑا سا ڈیٹا بھی ہمیں دیا جس میں انڈیا کا ہے, انڈونیزیا کا ہے, نائجیریا اور کینیا کا, تو ہم صحافی ہیں تو لازمی خبریں پڑھتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ان ملکوں میں کوئی صورتحال زیادہ بہتر نہیں ہے انڈونیشیا کے علاوہ, تو وہاں پر بھی پرابلم ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بات یہ بھی ہے کہ انسان جب تک ہے اس دنیا میں تو مسائل موجود رہیں گے. لیکن سر تیسری بات میری یہ ہے کہ آپ اس بات پہ ناراض نہ ہوں, آپ ہمارے بڑے ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں, لیکن بحیثیت طالب علم یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہمارا اصل کام ہے ہم وہ نہیں کرتے, لیکن دوسرے کام جو ہیں وہ سارے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ میڈیا کے بزنس میں بھی ہیں اور تعلیم کے کاروبار میں بھی ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا کاروبار بھی اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. آپ اس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور میری پریشانی یہ ہے کہ جو بچے اسکولوں کے اندر ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا حل کیا نکل رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا انڈسٹری کے اندر اس وقت ایک بہت زوال آیا ہوا ہے, دھڑا دھڑ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, کانٹینٹ سے بالکل خالی ہے, پبلک انٹرسٹ جرنلزم نہیں ہو رہی وہاں پہ, اور وہ جو ساری چیزیں وہ ہم انہیں ڈسکس نہیں کر رہے. جی یہ ہم سیریس بات کر رہے ہیں, نوٹیفیکیشن کو چھوڑ دیں ذرا. تو یہ جو سر ہمارا جو بنیادی کام ہے, مطلب دیکھیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی دنیا نیوز پہ بھی جو تھم نیل چل رہے ہوتے ہیں, ہمارے جیو نیوز پر, میں جیو میں بھی کام کرتا رہا, مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سنجیدہ ادارے ہیں انہوں نے بالکل اسی طرح کا کام شروع کر دیا ہے کہ جو بالکل ہم اعتراض کرتے تھے عام لوگوں پر. تو ہمارے جو بنیادی کام ہے, میں سمجھتا ہوں میاں صاحب آپ جیسا درد دل رکھنے والا بندہ اگر صرف میڈیا پر اور تعلیم پر فوکس کرے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت سے مسائل جو ہیں اپنے انہیں زیادہ اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی بے ادبی ہوئی تو معذرت چاہتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو ذرا ایڈریس کریں. میں نے آپ سے جو عرض کیا نا جی, وہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, پھر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ذمہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم کاروبار کریں, ہم پڑھیں لکھیں پھر کاروبار کریں پھر ریٹائر ہوں پھر مر جائیں, تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا. جس ملک میں آدھے بچے نیوٹریشن کے بغیر بڑے ہو رہے ہیں, 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے, لوگ آپ کا ہنگر انڈیکس 109 پہ آپ ہیں, میرا خیال ہے 130 کے قریب ملک ہیں جن کا سروے ہوا اور آپ 109 نمبر پہ ہیں. تو جو میری ذمہ داری ہے ایز اے میڈیا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں دنیا نیوز تو اس وقت لوگوں کو نکال بھی نہیں رہا اور سیلری بھی ٹائم پہ دے رہا ہے, ہماری سیلری کو 3 مہینے لیٹ بھی نہیں ہوتی. تو پی بی اے کا مقصد اور ہے نا, اور آپ کو یہ میں آپ کے علم میں آ گیا ہوگا, میں نے نیگوشیٹ کیا گورنمنٹ کے ساتھ کہ جو ادارہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ اس نے اپنے امپلائیز کو سیلری دے دی ہے اس کو آپ گورنمنٹ کے ایڈز نہ دیں. یہ اس وقت ان پلیس ہے یہ اگریمنٹ, اور یہ میں نے گورنمنٹ کے ساتھ یہ اگریمنٹ کیا. اب ایجوکیشن میں ہم کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, ہم سب سے بڑا پاکستان کا ادارہ ہم نے بنایا, اور جس میں 8 بلین روپیز کا ایک سال میں ہم اسکالرشپ دیتے ہیں. مجھے آپ بتا دیں کہ کوئی ادارہ پاکستان میں یہ کام کر رہا ہے؟ اب یہ میں کر رہا ہوں آلریڈی. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میرے ملک میں حالات کیا ہیں. ابھی ہم نے بات کی نا کہ لوگ تو باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تربیت کا عالم یہ ہے کہ 50 لاکھ روپیہ دے کے ایک بندہ کشتی میں بیٹھتا ہے اور جا کے ڈوب جاتا ہے. اس کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ 50 لاکھ روپے سے اس ملک میں کوئی کاروبار تو شروع ہو ہی سکتا تھا نا. یہ تربیت کا عالم ہے. اور آپ کبھی بیٹھ کے اس کو سوچیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہے. تو میاں صاحب اگر دنیا نیوز پر آئیڈیاز اگر شروع کر دیے جائیں, بحث تو کریں گے نا, تو پھر میں سب کے ساتھ 2 گھنٹے بحث کروں گا. سر میں سوری بحث نہیں کرتا, کوئی نہیں. آپ نے سوال کیا, مجھے جواب دینے دیں. یو ہیو رائٹ ٹو ڈس ایگری. نہیں میں ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں کہ اگر وہ آئیڈیاز دنیا نیوز پر ایک پروگرام چلے, آپ یہ سب لوگ بیٹھے ہیں, سب کو موقع دیں. میں سب کو موقع دینے کے لیے سارے اپنی بات کریں گے. ایک اطمینان کے لیے آیا ہوں کہ آپ اتنا بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے اندر کچھ آئیڈیاز ہمارے پاس بھی ہیں. اگر دنیا نیوز پر یہ شروع ہو جائے 25 لاکھ میں پروگرام سٹارٹ کریں,
آپ یہ آئیڈیاز دیں نا دنیا نیوز پر ایک اچھا وہ میں دے دوں گا یار, آپ دنیا نیوز کے ایڈیٹر ابھی نہ بنے نا. سر تھینک یو ویری مچ. میرا نام منیب ہے, اینکر ہوں, اور ایٹ لیسٹ میں آپ کے اس پورے ایجنڈے سے ایگری کرتا ہوں کہ دیر نیڈس ٹو بی مور پروونسز ان پاکستان. دا پرابلم از, جو مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہماری, جب بھی ان سے ایسے سوال کرتے ہیں تو وہ ایسے کامنٹس دیتے ہیں کہ ہم, اگر آپ نے ہماری مونوپلی کو چیلنج کیا تو ہم سندھ کو آگ لگا دیں گے, پنجاب کو آگ لگا دیں گے, ملک کو آگ لگا دیں گے. تو ایک ہاؤ ڈو وی کاؤنٹر دس؟ اینڈ ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں سمجھتا ہوں پوری پاکستان کی عوام اس سے ایگری کرتی کہ ایشوز ہیں, اسٹرکچرل ایشوز ہیں, پاور ایشوز ہیں, اور بہتری کی طرف جانا چاہیے. تو آئی ووڈ لائک ٹو سجیسٹ, کیونکہ جیسے ہمارے بھائی نے بھی کہا کہ یہ بچپن سے ہی سن رہے ہیں پروونسز کا, سو آئی تھنک اٹس ٹائم فار پریکٹیکلٹی. اور اگر ہم لوگ ایک ایکسٹینسو 6 month نیشنل پروونشل پلان بنائیں, لیڈنگ ٹو اے نیشنل ریفرینڈم بائی دا پیپل آف پاکستان, کہ لیٹ دا پیپل آف پاکستان کم فارورڈ اینڈ ووٹ ایز اے ریفرینڈم فار مور پروونسز, تو میرے خیال سے ہم کافی چیزوں کو بائی پاس کر سکتے ہیں. اینڈ جو میڈیا انڈسٹری کی بات چیت ہو رہی تھی, جس پرپز کے لیے آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا ہے, ویری گریٹفل. پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے, اٹ آلسو نیڈس ٹو اڈاپٹ مور فروٹفل پالیسیز اینڈ ایجوکیشنل شوز, جہاں پہ ہم پرائم ٹائم میں جو پولیٹیکل شوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج مریم نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس کے اوپر گھنٹے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو انسٹیڈ وی اڈاپٹ ایجوکیشنل شوز, سوسائٹل بلڈنگ شوز, سوشل ایجوکیشن شوز, ہاؤ ٹو رن اے بزنس, انٹرپرنورشپ کے اوپر شوز, لیڈرشپ کے اوپر شوز. تو یہ اگر ہم لوگ آئیڈیا پروموٹ کریں, اینڈ یو کین ٹیک دا لیڈ آن دس. اور اگین جتنے بھی آپ کے ماشاء اللہ سے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جس طرح سے آج ہم یہاں پہ گیدرڈ ہیں ایز انفلوئنسرز, ایز جرنلسٹ, ایز سٹیزنز آف پاکستان, to we use that strength as well as ambassadors for this, leading to this 6 month extensive national establishment of the provincial referendum Pakistan. Thank you. بہت شکریہ. آپ یہ سمجھیں کہ آج سے 6 months سٹارٹ ہو گئے, آپ شروع کر دیں. پبلک اوپینین بنے گا تو آپ, اگر ریفرینڈم بھی کل کو ایک بات آتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہم ریفرینڈم سے حل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں پبلک اوپینین چاہیے نا. ہم پبلک اوپینین پہ کام شروع کر دیں. اگر ہماری اسمبلی اس پہ آتی ہے آفٹر نوئنگ کہ یہ دس از ناؤ اے پبلک ڈیمانڈ, تو وہ ہوگا. اگر وہ اس پہ نہیں آتے تو پھر ریفرینڈم ہوگا. کچھ بھی ہوگا, اس کے لیے بیس ہمیں کون سی چاہیے, وہ پبلک اوپینین ہے, پبلک ڈیمانڈ ہے, وہ کریٹ کرنی ہے. اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں, باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم ابھی اس وقت میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ابھی ہم ڈیٹ فکس کر دیں, یہ ٹارگیٹ اس طرح کر دیں. لیکن ایک دفعہ اگر ہم سب مل کے ٹیک آف کر لیتے ہیں, پبلک تک پہنچ جاتے ہیں, پھر اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں. ہم پھر ڈیمانڈ بھی, کیونکہ ریفرینڈم بھی تو گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے نا اناؤنس, تو ہم پھر اس پوزیشن میں آ جائیں کہ لوگ, گورنمنٹ کو یہ فیل ہو کہ ریفرینڈم کرنا پڑے گا اگر پبلک کو لے کے ساتھ چلنا, تو پھر اس پہ سب کچھ ہو سکتا ہے, پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے. تجویز اچھی ہے. چلو 3 کر لیں جی, 2 کی بجائے. ہو ہی گیا میرے کو بات. اس کے بغیر بھی آواز آ جائے. اوکے, السلام علیکم. مائی نیم از فاطمہ لودھی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس آن بورڈ. مائی کوشچن از کہ ایز انفلوئنسرز یا ایز پبلک فگرز, ہاؤ کین وی ایکٹ ایز اے برج, جو آپ کی کیمپین ہے اس کو ہم کیسے موومنٹ بنا سکتے ہیں, لائک ٹوگیدر یوزنگ آور پلیٹفارمس. شکریہ. اس میں تو آپ مجھ سے بڑے سائنٹسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پبلک تک کس طرح سے جانا ہے اور پبلک تک اپنی بات کیسے پہنچانی ہے. یہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم نے تو بات آپ کے سامنے رکھ دی, اب اس کی سائنس آپ کے پاس ہے کہ آپ نے پبلک کے پاس کیسے جانا ہے, کیسے لوگ, آپ انفلوئنسر ہے تو آپ نے انفلوئنس کرنا ہے نا. میں تو ہوں نہیں, میں تو اس معاملے میں بڑا سادہ سا بندہ. جی السلام علیکم سر, روشنا ضمیر ہے.
سر ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ پشتونستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کافی کیوس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں نئے صوبے بنانے کا مشورہ جو ہے وہ کارآمد ہے؟ اور جیسے آپ نے اپنی باتوں میں بھی ذکر کیا کہ ہمارے لوگ کافی جذباتی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کو, افغانستان کو ہم پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں, چوز اینڈ پک والی سچویشن ہم بنا رہے ہیں ان کے لیے خود ہی؟ کس طرح سے یہ اس طرح آتا ہے؟ یہ جو ہمارے 4 صوبے ہیں یہ ضرور پاکستان کی انٹیگریٹی میں ایک ٹائم بام کی طرح چل رہے ہیں. جو آپ نے کہا پختونستان ہے, بلوچستان ہے, آپ کے خیال میں اگر کے پی میں 8 صوبے بن جائیں گے تو اس طرح کی کوئی تحریک باقی نہیں رہے گی دنیا میں. ابھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا, اب یہ کچھ پیجز ہیں آپ یہ پڑھیں, تو دنیا نے اپنے مسائل پہ قابو پایا ہے اور اس میں اس طرح کے ڈس انٹیگریشن کے بھی مسئلے ہیں جو لوگوں نے ٹھیک کیے ہیں اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو ٹھیک کر کے. تو یہ انڈیا میں بھی دیکھیں خالستان کی اتنی بڑی موومنٹ چل گئی تھی, انہوں نے پنجاب کو تقسیم کیا, اس کے بعد سے خالستان موومنٹ کینیڈا میں چل رہی ہے, انڈیا میں نہیں چل رہی. تو یہ لوگوں نے دنیا میں اس طرح سے کیا ہے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو رائٹ سائز پہ کر کے, تو ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے. جی اچھا, میں سمجھا تھا نہیں باری آئے گی. میاں صاحب, سول ملٹری بیلنس کی بات ہوتی ہے پاکستان میں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل کا وجہ یہ ہے. اب پاکستان میں ایئر لائن ہے تو وہ بھی اگر ڈیفنس کے محکمے کے پاس جائے گی, بزنسز بھی ان کے پاس جائیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے بزنس کے مواقع نہیں ہیں, روزگار کے نہیں. تو یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے جس میں 33 یا 36 صوبے بنیں گے, تو اس سے سول ملٹری امبیلنس کیسے ہوگا؟ اس سے تو سیاسی جماعتیں کمزور ہو جائیں گی اور جو چھوٹے یونٹس ہیں ان پہ کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. تو کچھ لوگوں کا یہ شبہ ہے کہ جو یہ تحریک ہے صوبوں کی, یہ اصل میں پاکستان میں جو سول ملٹری ایکویشن ہے اس میں ملٹری والی سائڈ کو زیادہ بڑھا کرنے کی ایک کوشش ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ ہمارے جو بڑے پاپولر لیڈرز ہیں, ابھی 3 نام ہم لے سکتے ہیں نا, بھٹو صاحب تھے, نواز شریف صاحب تھے, عمران خان صاحب ہیں, یہی 3 بڑے لیڈر ہم کہیں گے نا. اس میں کوئی بھی جو طے شدہ لیڈر بننے کے طریقے ہیں دنیا میں اس طریقے سے کوئی بھی نہیں آیا. سب کبھی نہ کبھی ضرورت تھی کسی کو تو وہ ان کو لے کے آ گئے. تو پبلک میں ان کی سپورٹ اس طرح سے ڈیمانسٹریٹ نہیں ہوئی. میں نہیں کہتا کہ تھی نہیں, بٹ بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تب بھی پبلک سپورٹ ڈیمانسٹریٹ نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ نکالے گئے تب بھی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب جیل میں ہیں تب بھی نہیں ہو رہی. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ شاید اس کی یہ ایک وجہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنی جو ان کی جو لوگوں کے درمیان ان کی جڑیں نہیں تھیں اس طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے. اور اگر آپ اپنے سٹیک ہولڈرز کو زیادہ کر لیں, اگر آپ 33 صوبے بنائیں گے تو پالیٹکس میں سٹیک ہولڈرز کی تعداد بڑھ جائے گی, کم تو نہیں ہوگی نا, بڑھ جائے گی. تو یہ پولیٹیشنز کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کی تعداد بڑھ جائے گی. جب بڑھ جائے گی تو پھر ان کے ساتھ ان کو اس طرح سے نکالنا اور اس طرح سے ڈکٹیٹ کرنا شاید پاسبل نہیں رہے گا, کیونکہ ایک پبلک سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی. تو یہ تو اگر یہ بیٹھ کے ہمارے پولیٹیکل لیڈر سوچیں تو لانگ ٹرم تو یہ ان کے لیے بڑا, ان کے لیے یا فیوچر کے جو بھی پولیٹیشنز آئیں گے ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. ابھی آپ ذرا لیڈرز کے نام تو گننا شروع کریں کسی بھی پارٹی کے, 4-5 کے بعد ختم ہو جائیں گے جو پبلکلی نون ہیں. تو اگر آپ کے 33 چیف منسٹرز ہوں گے تو ہر صوبے میں 10-10 20-20 لوگ بھی ہوئے تو نمبر پھر کہاں پہ چلا جائے گا. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ. پھر بھی لے لیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک موقف جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے اس وقت, کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اس وقت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا اپنے باتوں میں بھی اور اس میں آپ لوگوں نے منشن بھی یہاں پہ کیا ہے کہ ڈویژنز کے بیس پہ جو ہے وہ صوبے بنانے چاہیے. ان لوگوں کا موقف ہے کہ صوبے جو ہے وہ قومیتوں کی بنیاد پہ ہونے چاہیے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سر آئی تھنک آرٹیکل 158 کے مطابق جو چیز جہاں پہ پیدا ہوتی ہے وہاں کے عوام کا اس پہ سب سے پہلے حق ہوتا ہے
کہ وہ ان کو دیا جائے. اس وقت بجلی, گیس اور باقی معدنیات جو پختونخوا کی میں اگر بات کروں تو وہاں پہ جو پیدا ہو رہی ہے اس وقت وہ وہاں کی عوام کو نہیں پہنچ پا رہی ہے, ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. دوسری جگہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں بہت زیادہ معدنیات ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے, آپ جتنے بھی یہاں پہ انفلوئنسرز بیٹھے ہوئے ہیں, صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ معدنیات ہے. لیکن وہاں پر اور پختونخوا میں ان کے لوگ, آپ دبئی کی ایمبیسی میں چلے جائیں, آپ ملیشیا کے ایمبیسی میں چلے جائیں, آپ سعودی کے ایمبیسی میں چلے جائیں, سب سے زیادہ لوگ وہاں پر پختونخوا کے یا بلوچستان کے ہی آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ بے روزگاری اس حد تک ہے. اور بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر تو اکثر کچھ ایسی بھی واقعات آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے غائب ہو جاتے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر گئے ہیں. تو صوبوں کے بجائے آپ کو نہیں لگتا کہ ان مسائل پہ پہلے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ تھینک یو. مجھے ایکچولی یہ آپ دیکھیں جتنی باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں نا, میں بار بار یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ گورننس کے ایشوز ہیں. میں ابھی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ صوبے کو وسائل مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں, وہ پھر کبھی کر لیں گے. ابھی ہمارا جو ایشو ہے وہ آپ جتنے بھی سوال آئے ہیں اتنی سے کہ وہ سارے گورننس سے ہی متعلق ہیں, اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی گورننس ٹھیک کر لیں گے تو یہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں میں اگری کرتا ہوں اس سے سارا, بٹ اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہم اگر کہیں کہ جی ہم لوگ باہر جا رہے ہیں پہلے اس کو ٹھیک کر لیں, تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. حکم دے کے تو ٹھیک نہیں کر سکتے, نہ اسمبلی کا بل پاس کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کام کرنا پڑے گا وہ ہمارے خیال میں یہی ہے. شکریہ. جی بالکل کر لیں. میں تو سر صوبان افتخار راجہ میرا نام ہے اور میرا بیک گراؤنڈ جرنلزم سے ہے, اور میں کرنٹ افیئرس پہ ویڈیوز بھی بناتا ہوں سوشل میڈیا پہ. تو سر بنیادی سا سوال یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے ملک کے ٹاپ کے بزنس مینز میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور آپ کا جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے ساتھ بھی اچھا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو ہماری جتنی بھی رولنگ ایلیٹ کے جتنا بھی حصہ ہے, چاہے ان میں مقتدرہ ہے, حکومت ہے, یا دیگر جتنے بھی تاجر ہیں یا اور جتنے بھی لوگ ہیں, ان کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی صوبے مزید بننے چاہیے, یا وہ کیا رکھتے ہیں سوچ اس بارے میں؟ کہ ہر پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صوبے بننے چاہیے. عمران خان صاحب کا کلپ ہے میرے پاس ابھی کہ وہ انہوں نے کہا ہر ڈویژن پہ صوبہ بننا چاہیے, ایگزیکٹلی جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. پیپلز پارٹی کا بے نظیر نے جو مینیفیسٹو 1988 میں دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک نیا سوشل آرڈر پاکستان میں آنا چاہیے, اور اس میں ڈسٹرکٹ گورنر ہونے چاہیے. تو وہ تو ڈسٹرکٹ کو اس طرح سے اٹونومس کرنے کی بات کر رہی تھی, ہم ڈویژن کی صوبے کی بات کر رہے ہیں. تو ہر پارٹی نے یہ کہا ہے, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد پھر ذرا ان کو یاد نہیں رہتا. وہ ہم اگر ایک اتنا فرم, میں بار بار فرم پبلک اوپینین کہتا ہوں, ہم بنا لیں اور اس سے پیچھے نہ ہٹیں تو پھر ان کو کرنا پڑے گا. ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے, وہ مینیفیسٹو میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. مجھے نہیں پتہ ڈیپ اسٹیٹ کا. جی آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. کے آئیڈیا کو تو کیا سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی اس آئیڈیا کو بائی کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی ٹویٹ تو نہیں کسی نے کیا. وہ علیم خان صاحب آپ نے کہا کیا تو اچھا کیا. دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا اگر آپ سارے ایک آواز بن جائیں. میرا خیال ہے ڈنر تیار ہے, اگر میاں صاحب اجازت دیں تو. شکریہ جی, بہت مہربانی. تجھے چیمہ صاحب کو کال دی تھی. ہر دفعہ کوشش کی لیکن مائک پہنچ نہیں پایا. میاں صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یاد رکھا, اور میرا خیال ہے 1 دہائی کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے. اور میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی آپ ابھی تک ویسے ہیں, تو خواتین کو یہ ٹپ ضرور دیں کہ آپ ابھی تک ویسے کیسے ہیں صوبے کے علاوہ. اچھا, کم ٹو دا کویسچن. آپ نے ابھی اپنی کنورزیشن میں ذکر کیا کہ مینیفیسٹوز میں سب پارٹیز کے یہ موجود ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی بات کی جی صوبہ ہونا چاہیے, متحدہ قومی موومنٹ تو بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے صوبہ ہونا چاہیے, ایک صوبے میں پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے صوبہ ہونا چاہیے,
لیکن جب اپنے صوبے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں صوبہ نہیں ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کہتی ہے صوبہ ہونا چاہیے, اقتدار میں آتی ہے تو کہتی ہے صوبہ نہیں ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو پرائیورٹی ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد تبدیل کیوں ہوتی ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا اقتدار کے علاوہ ووٹ بینک نہ ٹوٹ جائے یہ ہوتا ہے, پیسوں کی جو تقسیم ہے وہ ہوتا ہے, یا ان کو کہیں اور کے احکامات کی وجہ سے وہ ان تمام پالیسیز کو جو کہ منشور کا حصہ ہوتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ ہوتی ہے؟ اگر ووٹ ان کے پاس موجود ہے تو وہ اس ایجنڈا کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ کیا اقتدار کو طول دینا ہے یا پھر وہ ذاتی مفادات ہیں؟ یہ صرف میرا سوال ہے. دیکھیں, میں ابھی کسی کے کریکٹر پہ تو بات نہیں کرنا چاہتا, لیڈرشپ کے بھی, لیکن ہم انہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر ایک پبلک اوپینین بن گیا, اگین اینڈ اگین میں ایک لفظ بول رہا ہوں, اگر پبلک اوپینین ایسا بن گیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ پتہ ہو کہ اس کے بغیر ہمیں ووٹ نہیں ملے گا, تو یہ دس از ول آف دا پیپل, تو پھر انشاءاللہ وہ بھاگیں گے نہیں, اپنے جو بھی مینیفیسٹو میں لکھا وہ سے ہٹیں گے نہیں, اگر انہیں یہ یقین ہو کہ عوام یہ چاہتی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں اس سے کسی لیڈر کو فرق نہیں پڑتا, جو جتنی بھی بیڈ گورننس ہوتی ہے اس سے ایلیٹ سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے. ابھی آپ کی IMF رپورٹ میں بھی ایلیٹ کیپچر کی بات کی نا انہوں نے, اور اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں یہ بات ایلیٹ کیپچر کی. تو ایلیٹ تو بڑے مزے میں ہے اس ملک میں بھی, عام آدمی کی زندگی مشکل ہے اور اسی عام آدمی کی اکثریت ہے. اگر اسے اپنی طاقت کا احساس آپ دلا دیں کہ ان کے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے جن کی اکثریت ہے. جمہوریت دنیا میں کس لیے آئی تھی؟ کہ طاقتور سے بچا جائے کہ وہ غریب آدمی کا حق نہ چھینے. اور وہ جب سب عام آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی طاقت بڑے سے بڑے طاقتور سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسی کی ہمیں اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور وہ آپ سمجھا سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ انفلوئنسر ہیں, آپ کی فالوئنگ ہے, آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو کرنی چاہیے. ہم تو یہ باتیں کر دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم آ کے ان کو انفلوئنس بھی کر لیں گے کہ آپ یہ ایسا کریں آپ. لیکن مسئلہ یہ کہ جب ہم ایک چیز پہ جاتے ہیں نا, جیسے آپ نے مجھے کہا, آپ نے اس ٹائم کہا کہ ہم آپ کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں, آپ اس کو یوز کریں. ہم تو یوز کرنے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے. جو ہمیں سننے والے ہیں وہ آدھی بات سنتے ہیں, ان کو کانٹینٹ ہی وہ والا نہیں چاہیے, ان کو وہ چیزیں بھی نہیں چاہیے ہم سے. جو چیزیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں آٹومیٹکلی وہی چیزیں ڈیلیور کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے جیسے کہا کہ ایجوکیٹ کرنا ہے, اب آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی, میں ایک اور بات بھی کہہ دوں گی کہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا غلط ورڈ بھی یوز, مطلب ایسا ہوتا ہے کہ میں اب کیا بتاؤں کہ وہ خود بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ میں انہی کو کچھ دیتا ہوں جو خود کوشش کرتے ہیں. اب ہمارے پاکستانی کچھ کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر ان کو ہم کیسے ڈیلیور کریں یہ چیز؟ مجھے ہم لوگوں کو, آپ جیسے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے ذرا یہ بھی ایک آئیڈیا دینا تاکہ ان تک کی کیسے بات پہنچے. آپ کے سننے کی چیز ہے میرے سے زیادہ کہ وہ کیا کرتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. ہاں مطلب جیسے پاکستان میں آپ کو ایک ہی عرض کروں, آپ نے بات کی تھی تو اس کو میں اچھا کانٹینٹ ہم ان کو دیں نا, تو وہ میں جو آپ کو اگر مین اسٹریم میڈیا کی بات کروں, میں عرض کرتا ہوں, اگر مین اسٹریم میڈیا کی جیسے آپ نے بات کی, دنیا میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے 2 ریونیو اسٹریم ہیں. ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے, دوسرا سبسکرپشن ہے. ہمارے پاس ایک ہی ہے اور وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے. اب ہر جگہ پہ 8 بجے کا پروگرام ایک جیسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر جگہ پہ 10 بجے کا پروگرام ایک جیسا کیوں ہوتا ہے؟ 11 بجے کامیڈی میں نے شروع کی تھی, اب ہر جگہ ہوتی ہے, کیونکہ ریونیو وہیں سے ملتا ہے. آپ دوسرے پروگرام شروع کر دیں, اس سے ریونیو نہیں ملتا کیونکہ اس سے ریٹنگ نہیں ملتی. اگر آپ کی ریونیو سٹریم الگ سے ایک سبسکرپشن بھی آپ کی ریونیو سٹریم ہو اور لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں جس کے پروگرام وہ جس طرح کے دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر اس میں آپ کو ویرائٹی نظر آئے گی. اس کے لیے ہم نے پی بی اے کے لیول پہ پورا کام اپنا کر کے رکھا ہوا ہے. اس میں پیمرا یا جو بھی گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اس وقت رکاوٹ ہے, ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اگر کبھی یہ ہوا تو پھر آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں ویرائٹی نظر آئے گی جیسے آپ نے کہا. اب
لوگ کیا سننا چاہتے ہیں یہ آپ میرے سے بہت بہتر جانتی ہیں. آپ اپنی بات ان سب باتوں میں ملا کے کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ لوگ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن انفلوئنسرز جو ہیں وہ اپنی بات کرتے کرتے بیچ میں کمرشل بات بھی کرتے ہیں اپنے کانٹینٹ میں, کیونکہ وہ ان کو سبسکرائب کر رہے ہوتے بشرطے کے. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے کہ آپ جب لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ ضرور وہ بات کریں جو لوگ چاہتے ہیں, آپ کا انفلوئنس اسی سے بڑھتا ہے, لیکن اس میں آپ کوئی اچھی بات بھی ضرور کر سکتے ہیں. نہیں چھوٹا کر سکتے, اس کا کانٹینٹ ہم آپ کو یہ بھی کانٹینٹ ہے. اگر آپ کو اور ضرورت ہوگی ہم ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں, اس میں ساری انفارمیشن ہم ڈال دیں گے پورا. اور یہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے اس میں لمبی باتیں نہیں کی ہوئی, یہ سارا ڈیٹا ہے. تو آپ اس کو جس طرح مرضی پریزنٹ کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے ایک چیز آج ڈسکس کریں, کل کریں, پرسوں کریں, آپ کر سکتے ہیں. اس میں لوگوں کو یہ دیکھیں, یہ لوگوں کے فائدے کی بات ہے. اس پلیٹ فارم کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہیں. میں الیکشن نہیں لڑ رہا, یہ میری پارٹی کا مینیفیسٹو نہیں ہے. تو اس طرح کے فورمز کی بات لوگ زیادہ سنتے ہیں. اگر میں یہ بات کر کے ساتھ ووٹ مانگنا شروع ہو جاؤں گا تو میری آڈینس بڑی کم ہو جائے گی. اگر میں اس پہ ووٹ نہیں مانگ رہا تو لوگ بات سن لیتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. تو ہمیں کیونکہ ڈائریکٹلی وی آر ناٹ بینیفیشری, انڈائریکٹلی ایوری پاکستانی از بینیفیشری, اس میں ہم بھی ہیں, بٹ ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہیں. تو اس لیے جب ہم بات کریں گے, آپ بات کریں گے تو اس میں اثر ہوگا, لوگ سنیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی.